دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ہمارے اہل سنت علماء کی جانب سے عموماً ممبروں پر یہ بات بلند کی جاتی ہے خصوصاً محرم الحرام میں کہ کالا لباس پہننا جہنمیوں کا شعار ہے، اس لیے کالے کپڑے پہننا حرام ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اب تو میرا خیال ہے کہ معاملہ بڑا ٹھنڈا ہو چکا ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے، اللہ کا شکر ہے۔ اب تو یہ ایسی باتیں رہی نہیں ہیں کہ کالا لباس جو ہے جہنمیوں کا ہے، یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نکال کے لے آتے، یہ بزرگوں نے فرمایا ہوا ہے۔ اور بزرگوں کا بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا اور۔ ہم نے کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے کہ اس کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب نہ کریں، اور فرقے کی دشمنی آپ کو یہاں تک نہ لے جائے کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے نبی اسلام کی وفات کے بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ کالا جبہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی اسلام کا کرتا ہے کہ سرمانی طیالسی، پرشین امپائر کا کالا جبہ۔ اس کو کالا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرشین امپائر کا جبہ کالا ہوتا تھا، طیالسی، جیسے سندھی اجرک سرخ ہوتی ہے، اس کے ساتھ سرخ رنگ بولنا نہیں ضروری ہوتا۔ سندھی اجرک سے آپ کو یلو یا نیلا نہیں دماغ میں آئے گا، سرخ ہی آئے گا۔ کہ سرمانی طیالسی صحیح مسلم الفاظ نے نکالا اور کہا کہ یہ نبی اسلام پہنتے تھے، اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس تھا، ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی اسلام کے صحیح تبرکات۔ کالا جبہ، اغلاف کالا کعبہ جو ہے وہ کس کلر کا ہے؟ بلیک۔ تو اس کو میرا خیال سنیوں کے چاہیے وائٹ کروائیں تاکہ شیعہ سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ کے گھر کے کپڑے جو ہیں وہ کالے ہیں، یعنی جنمی والا لباس ہے نا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر، نعوذ باللہ، تو کالا ہے۔ اور اغلاف کعبہ اسلام سے بھی پہلے کا چل رہا ہے، نبی اسلام نے اسے انڈورس کیا ہوا ہے۔ اغلاف کعبہ اس زمانے میں بھی چڑھتا تھا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اغلاف کعبہ کالا، نبی اسلام کا کرتا کالا، نبی اسلام کی پگڑی، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی اسلام، صحابہ کرام کہتے ہیں جمعے کے دن ہم نے ان کو دیکھا کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہے فتح مکہ کے دن نبی اسلام جب مکے میں داخل ہوئے تو کالے کلر کی پگڑی آپ کے سر پہ تھی اور 2 شملے تھے جو آپ نے دائیں بائیں کندھے پہ چھوڑے ہوئے تھے، پگڑی بھی کالی۔ اچھا، کالی کملی سنی ہوئی ہے؟ بے شک۔ تو یہ کالی کملے والے نعت کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو نبی اسلام کی چادر کیوں کالی تھی؟ وہ تو میں نے آپ کو حدیث کے ساتھ سنائی نہیں، صحیح مسلم سے کہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی اسلام نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑھی تھی، حسن ابن علی، حسین ابن علی، فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لے کے آپ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہیں اسی بغض کے اندر نہ کہتے ہو یہ کالی چادر کے اندر نبی اسلام سے ٹکر نہیں لیتے، ابھی تک تو مسلمان اس لیول پہ نہیں گیا۔ انجانے میں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹکر کس سے لے رہے ہیں۔ جیسا کہ مسلمان جو دن رات جھوٹ بولتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، وہ جب وہ قرآن میں پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین تو خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پہ لعنت بھیج رہا ہے، ورنہ تو یہ آیت اسکپ کر دے یا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو یہ انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یعنی کام ان سے نفرت کرنا نہیں ہے، ان کو بات سمجھانا ہے کہ یار خدا کے لیے ان چیزوں کو اس طریقے سے پریزنٹ نہ کرو۔ اگر یہ کرو گے اور آپ یہ لیم ایکسکیوزز رکھو گے تو پھر نقصان ہوگا، پھر آپ اولو العلم قائما بالقسط نہیں ہوگے، سچائی پر مبنی نہیں ہوگے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ ایک اور انہوں نے کہا ہے وہ جی ٹھیک ہے جی کالا لباس پہن سکتے ہیں لیکن کوشش کریں محرم میں نہ پہنے۔ اچھا، ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اگلے دن میں ایک اہل حدیث مولوی پاکستان لیول کا مناظر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں پگڑی اس لیے نہیں باندھتا، لوگ بریلوی نہ مجھے سمجھ لیں۔ تیرے دماغ میں یہ کیوں نہیں آیا کہ میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے متبع سنت سمجھیں کہ نبی اسلام بھی پگڑی باندھتے تھے؟ تو یہ بات تو تیرے دماغ میں نہیں آئی ہے، تجھے شیطان دوسری طرف لگا رہا ہے۔ تو یہ فرقہ آڑے ہے، سیدھی سی بات ہے، فرقہ واریت ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اینٹی وینم الزامی جواب، کہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کی جو بیٹی تھی سیدہ ام حبیبہ جو نبی اسلام کی بیوی بھی ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ ام حبیبہ حضور کی وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی وجہ سے مشقتیں اٹھائی ہیں، اور ان لوگوں سے اٹھائی ہیں کہ جن لوگوں کو ان کی بنیاد پہ خال المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ بعد مسلمان ہو گئے تو خال المومنین کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ایمان تو انہوں نے پہلے قبول کیا ہوا تھا۔ تو ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے 3 دن کے بعد اوپنلی عورتوں کے سامنے خوشبو منگوا کے اپنے جسم پہ ملی۔ تو عورتوں نے وہی جس طرح ہمارے پنجاب کے آئی پیڑ یہ تیرا پیو مرے ہے، تو وہ عرب کی عورتوں نے بھی کہا کہ آپ کے تو والد فوت ہوئے ہیں اور آپ خوشبو مل رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں یہ جان بوجھ کے کر رہی ہوں تاکہ تمہیں یہ بتاؤں کہ میں نے نبی اسلام سے سنا تھا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو عورت، اس میں عورت کے الفاظ، اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پہ سوگ کرے سوائے اپنے خامند کے 4 مہینہ 10 دن۔ تو چونکہ میرا باپ مرا تھا تو 3 دن کے بعد سوگ ختم۔ اچھا، سوگ ختم ہونے کے لیے، سوگ کو ختم کرنے کے لیے خوشبو ملنا یہ ضروری تو نہیں تھا، انہوں نے جان بوجھ کے کیا تاکہ ان کے دماغ میں یہ بات ڈالوں کہ تم یہ بت پرستی چھوڑ دو۔ 3 دن کے بعد سوگ ختم۔ تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کے کالا لباس محرم میں پہنا کریں اور آپ بتایا کریں کہ ہم یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف رافضی جو ہے کالا لباس پہن کے محرم میں
غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, اور ہم کالا لباس پہن کے عظمت صحابہ بھی بیان کر رہے ہیں اور شان اہل بیت بھی کر رہے ہیں. تو آپ فرنٹ سے لیڈ کریں, آپ یہ چینل ان کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ کام نہ کریں. ہاں جی آپ کیا شادی؟ تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو, یہ جو روایت لاتے ہیں نا اہل سنت کے پاس کچھ بھی نہیں, اہل تشیع کی کتابوں میں بتایا 2 روایتیں ہیں. ایک تو یہ روایت ہے کہ فرعون کا لباس ہے, دوسرا جبیوں کا لباس ہے, لیکن اس کی اہل تشیع علماء جو تعویل دوسری کرتے ہیں. تو یہ اہل سنت اہل تشیع سے لیتے ہیں روایت. سر اگر وہ یہ روایتیں صحیح بھی ہوں, نہیں اگر روایتیں صحیح بھی ہوں کہ جی دوستیوں کا لباس ہے, تو اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام دنیا میں پہنتے رہے ہیں تو اب یہ حرام ہو گیا. دین کا ثبوت تو نبی علیہ السلام سے. اچھا میں اس میں آپ بات کرتا ہوں, آگ جو ہے یہ تو دوزخ کی علامت ہے نا, تو آپ روٹی کو آگ پہ پکاتے ہیں, یوز کر رہے ہیں نا, آگ کو ہم نفع مند چیز سمجھتے ہیں نا. آپ کوئی آگ پہ پکی چیز کھانا چھوڑ دے کے, چونکہ آگ دوستیوں والی ہے تو ہم پکی دی تھی شادی میں, آگ دوزخ کی بھی ہو نفع تو اسے اٹھائیں گے. سپوز دوستیوں کا لباس کالا بھی ہو, کالے لباس سے آپ دنیا میں تو نفع اٹھائیں گے جب نبی علیہ السلام خود بھی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, شاہ جی پنگا لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی پھکی کی قیامت نہیں, پھکی کی قیامت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. اگلا سوال ہے جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت, اس کو پروموٹ کیا ہے. حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعی مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے. تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کہا بھی یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 خطوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 خطوں کے درمیان تھا کوئی ٹھیک لکھا ہوا ہے. باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت, اور اگر اس میں کوئی بات ایسی لکھی ہے جو تحقیق کے برخلاف ہے تو وہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے, وہ مطلب چیزیں نکال دی جائیں گی. اور یہ چیز مجھے پہلے اس سوال سے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کی, کچھ لوگوں نے ای میلز مجھے بھیجی. میں نے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کو آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے عصر کے وقت میں نے فون کیا, تو مجھے بتا رہے تھے میں اس وقت علاج کے لیے لاہور آیا ہوں. تو میں نے کہا سر بڑے ضروری بات کرنی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح اس کتاب میں یہ چیزیں لکھی, تو انہوں نے تسلی سے سنا. تو ان کا بیٹا وہ اب 2nd پرنٹنگ میں ہے, تو ابھی پرنٹنگ نہیں ہوئی, ہم نکال دیں گے اس میں سے, آپ بتا دیں. تو پھر میں نے ان کے جو قریبی ہیں مولانا احتشام صاحب, ان کو فون کر کے میں نے کہا کہ ان کو بتا دوں, کہتے ہیں بتا دیں. میں نے ان کو پھر ای میل کر کے اس کے امیجز بھی بھیج دی ہیں جو میرے پاس آئے تھے. پہلے میں نے خود پڑھے, ایویں ہی آگے فارورڈ کی کہ واقعی وہ بات ہو بھی, تو وہ ان کو فارورڈ کر دی ہیں. اور ان کو پھر میں نے بتا بھی دیا ہے, ان کو بل بھی کیا ہے, ان کا اوکے کا میسج بھی آ گیا. میں نے ان کو یہ نہیں کہا آپ نکال لیں, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو پابند کرنے کے. میں نے کہا جی اس کو آپ دیکھ لیں, ہماری تحقیق کے مطابق یہ اس طرح نہیں ہے. پھر میں نے طارق جمیل صاحب سے فون پہ بات کی کہ حضرت حسین علیہ السلام کی 3 شرائطوں والی تو بات ہی غلط ہے, یہ تو وہ سٹوری ہے جو فٹ اینڈ بیٹھتی نہیں ہے. تو میں نے کہا میرا اس پہ کلپ ہے, تو مجھے کہنے لگے میں نے سارا کلپ دیکھا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نکال دیتے. تو یہ انہوں نے کمٹ کیا. دوسرا یہ کہنا ہے کہ جی وہ طارق جمیل صاحب نے کتاب میں کو لکھ دیا ہے تو وہ آپ کو حرف آخر ہو گیا. حرف آخر صرف اللہ کی کتاب ہے. ہم اگر کسی کو پروموٹ کرتے ہیں تو قطعاً اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کو میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ میری بھی ہر بات حرف آخر نہیں ہے. اگر مجھ سے کہیں سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے تو سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. اور میں بولتا ہوں بعض اوقات ایسا سلپ آف ٹنگ بھی ہوتا ہے کہ بولنے والے کو بولنے کے دوران 100% یقین ہوتا ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں. مثلا یہ پچھلے دنوں میرا ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا, جیسے عوام ویسے حکمران. اس میں بولتے بولتے مجھ سے یہ جملہ نکل گیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے 571 عیسوی میں. حالانکہ جب میں بول رہا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ولادت بولا تھا, لیکن جب ویڈیو سنی ہے تو وہ اس میں وفات تھا. لیکن اپنے کانٹیکسٹ میں وہ بات ٹھیک تھی, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ٹائٹس نے نبی علیہ السلام سے 500 سال پہلے یروشلم پہ حملہ کیا تھا. اور میں نے بولا کہ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا اور نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی 571 میں. وہاں میں ولادت کیا, وفات کا لفظ بول گیا, تو اپنا کانٹیکسٹ ہی بتا تھا میں ولادت کا ذکر کر رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے. ایسے وہاں تو امام بخاری امام مسلم کو راویوں کے نام کے اوپر لگے ہوئے. بعد کے لوگوں نے جب اس کے اوپر کیا تو وہ امام بخاری کو بھی ان کی زندگی میں اگر بتایا جاتا نا تو وہ کہتے ہیں ہاں, کیونکہ امام بخاری نے خود اسماء اور رجال پہ کتابیں لکھ کے بتایا ہوا ہے کہ یہ راوی فلاں بن فلاں ہے. وہ کس طرح ہوتا ہے, کئی راوی ایسے ہیں جن کے دادوں تک کے نام سیم ہوتے ہیں, پردادوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن کبھی لکھتے ہوئے کوئی غلط ہو جائے. اب وہی بندہ اپنی دوسری تاریخ کبیر میں لکھ رہا ہو کہ یہ راوی فلاں ہے اور بخاری میں وہ دوسرے کو مینشن کر دے, تو اس کو آپ ایک کاتب کی غلطی کہہ سکتے ہیں. ہیومن ایرر. ہاں ہیومن ایرر ہے. یہ ایرر کسی سے بھی ہو سکتا ہے یار. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کئی بار نماز میں بھولے ہیں تو سجدہ صاحب کیا. آپ کو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی توجہ نہیں تھی نماز میں, آپ میرے لیے اپنے لیے تو کہہ سکتے ہیں, لیکن ہیومن ایرر ہو سکتا ہے. بعض اوقات انسان سے کوئی چیز اوور لک ہو سکتی ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. ہاں بتانے کے باوجود کوئی ڈٹا رہے ہو کہ نہیں میں نے جو فرما دیا یہی حق ہے, ایسا نہیں ہے. اور ہیومن ایرر ہونا ضروری ہے. ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرفیکٹ اللہ ہے. انسان تو پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق کا مخلوق ہونا ہی امپرفیکشن ہے. پرفیکٹ خالق ہی ہو سکتا ہے, مخلوق تو ہے امپرفیکٹ ہے.
کیونکہ مخلوق کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے. مخلوق کی زندگی مستعار ہے, اللہ کی زندگی اپنی ہے, وہ الحی القیوم. ہم زندہ ہیں اس کی وجہ سے. جب ہماری ہر چیز ہی ادھار کی ہے تو ادھاری تو خود ادھار ہونا ہی سب سے بڑی کمزوری ہے, ہم اس کی وجہ سے ہیں. اور آج فیصلہ کر دے تو کل من علیہا فان, تو پیچھے صرف رب. ٹھیک ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو باقی اس میں میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی اسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند ناپسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% باتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, چند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. یعنی میں اگر بار بار تبلیغی جماعت کو کہتا ہوں مجھے بڑی محبت ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے تبلیغی جماعت جو فضائل اعمال پڑھتی ہے میرے پیٹ میں تو درد اٹھتا ہے کہ یار قرآن کیوں نہیں پڑھتے, لیکن ان کی جو ایفرٹس ہیں, جو کوششیں ہیں, ان کو میں صحیح کہتا ہوں. میں ان کو ایک دینی غلبے کے اعتبار سے غالب جو ان کے اندر ہے وہ نیکی کا مادہ ہے. ٹھیک ہے, تو نبی الاسلام اگر کسی بات سے خوش ہوں, آپ تو کسی صحابہ سے بھی خوش ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی 100% چیزیں نبی الاسلام آن کرتے ہیں. یہ تو صحابی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میری 100% چیزیں آن کی جا رہی ہیں, ایسا تو نہیں ہے. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت, جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 6 بندوں سے نبی الاسلام اپنی وفات تک راضی رہے: عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص. یہ وہ جو رکنی کمیٹی بنائی تھی, یعنی وہ ٹوٹل 10 تھے نا اشراف مبشرہ, اس وقت تک وہ 6. ہاں, وہ جو کہ رشتہ دار تھے سیدنا جو سعید ابن زید تھے, اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر فاروق نے ان کا نام نہیں لیا, ورنہ وہ بھی شامل تھے. اور ابو بکر ابن جرح فوت ہو چکے تھے, حضرت ابو بکر آلریڈی فوت ہو چکے تھے, حضرت عمر خود تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان 6 سے وفات تک راضی رہے, تو یہ مطلب ہے کہ 6 جو کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے مرتے دم تک وہ سب کا سب ہی ٹھیک ہوگا. تو پھر اس میں وہ چیزیں کہاں جائیں گی جو انہوں نے کی اور اس کے اوپر خود پچھتاوے کا اظہار کیا اور اس کو اپنے ڈیسیژنز کو ریورس کیا, وہ کہاں جائیں گے؟ اس کی مثال آپ دیکھ لیں. خود حضرت عمر کے بارے میں ترمذی میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا آ کے کہتا ہے, بتائیں, ان کے بیٹے کو ایک شامی آ کے کہتا ہے, اور یہ حضرت عمر کے دور کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے حضرت میر معاویہ کے دور کی. اہل شام میں سے شخص آ کے کہتا ہے جامعہ ترمذی میں کہ بتائیں حج تمتع جائز ہے یا ناجائز؟ وہ کہتے ہیں جائز, یہ تو سنت ہے. انہوں نے پہلے منوا لیا کہ بعد میں مکر ہی نہ جائے. پھر انہوں نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے حج تمتع سے. بلیک میل کیا نا کہ پہلے غلط کروا لیتا آپ کے, جب ابے کی بات آ جائے گی پھر دیکھو ابے نے غلط کہنا کہ نہیں. تو ان کو پتا اسے آبی تھا, وہ بھابی تو نہیں تھا, نہ بھابی تھا, وہ تو صحابی تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ, اگر ایک بات کا حکم رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو اطاعت رسول اللہ کی جائے گی یا میرے باپ کی؟ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا پھر نبی الاسلام تو ہمیں حج تمتع کا حکم دیتے تھے, تو نبی الاسلام کی بات ہی مانی جائے گی. اب کوئی کہے جی حضرت عمر نے جو حج تمتع بندی لگائی تھی نبی الاسلام سے بڑے خوش تھے, ایک اور بیوقوف کہے گا. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عثمان کے دور میں حضرت عثمان نے حج تمتع بندی لگائی تو حضرت علی نے مخالفت کی, ان کا میں آپ کی وجہ سے نبی الاسلام کی سنت نہیں چھوڑ سکتا, اور انہوں نے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کی. تو کسی بندے کی زندگی میں 2-4 واقعات اس کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کرتے. نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعات اس لیے صحیح ہو جائے کہ وہ بندہ صحیح ہے, نہیں, غالب کسی زندگی کا پورشن دیکھا جاتا ہے. تو گلدستہ اہل بیت میں غالب پورشن جو ہے وہ محبت اہل بیت والا. غلطی ہو سکتی ہے, کوئی انسانی کوشش ہے. ٹھیک ہو.